بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حسد کے نقصانات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح کہ آگ جو ہے وہ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ کچھ ضعیف ہے، لیکن حسد کی ممانعت کے بارے میں جو صحیح حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے مقابلے میں بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں قطع تعلق نہ کرو، اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ حسد کا معنی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو عطا کی ہے، تو یہ خیال رکھنا کہ یہ نعمت اللہ نے اس کو کیوں عطا کی ہے۔ جب انسان کسی ایسے شخص کو دیکھے، مالدار شخص کو دیکھے یا کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں یہ آگ بھڑکتی ہے۔ ایک تو یہ چیز وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اسے کیوں دی ہے، مجھے دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اور دوسرا اس نعمت کے چھن جانے میں کوشش کرتا ہے کہ یہ نعمت اسے چھن جائے۔ اس طرح حاسد جو ہے وہ کسی کی نعمت کے چھن جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، چاہے وہ حسد کرنے والے کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور یہ نعمت چھننے کے بعد مجھے مل جائے، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ خواہش تو نہیں ہوتی کہ نعمت مجھے مل جائے، لیکن ان کے نعمت کے چھن جانے میں خوش ہوتے ہیں۔ اب حسد کرنے والا گویا کہ اس کا یہ ایمان ہے کہ یہ جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، اس سے وہ خوش نہیں ہے، اور یعنی کہ اللہ کی عطا پہ وہ خوش نہیں ہے کہ فلاں کے پاس یہ اتنا مال کیوں ہے، دولت کیوں ہے، یا کسی اور میدان میں اگر وہ آگے ہے تو اس بات پر وہ اللہ کی عطا پر خوش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی ہے۔ ایسے شخص سے اللہ بھی نہ خوش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ اپنے جو اللہ کی عطا پر جو ناخوش ہے، گویا کہ وہ اللہ کا بھی دشمن اور اللہ کی رضا کا دشمن ہے، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، اور دوسرا اپنے ایمان کا دشمن، اور یہ کام جو ہے اس کا اپنے نیکیوں کو ضائع کر دینے والا ہے۔ حسد کرنے والا اگر کسی کی نعمت دیکھے اور دعا دے، برکت کی دعا دے، اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کرے، اس طرح کہ اگر وہ ذہن میں رکھے گا تو انشاءاللہ اس کے دل سے جو ہے حسد کی جو بھڑکتی آگ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ بھی اس سے خوش ہوگا، اور انشاءاللہ امید رکھے کہ اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ اسے بھی عطا کرے، اور وہ ایسا نہ ہو کہ حسد کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو اپنے دینی دنیا بھی خراب کرے، اپنے نیکیوں کو تباہ و برباد کر ڈالے، اور کل قیامت کا جب دن ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ بس یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ ایک شر ہے، شیطان ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ انسان جب کسی کی نعمت دیکھتا ہے تو اکثریت لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ دعا دینے کی بجائے ان کے دل میں حسد آ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس حسد سے بچا لے، اپنی نیکیوں کو بچا لے، تاکہ آخرت میں اس کا ایک اچھا ذخیرہ ہو نیکیوں کا۔ ہاں، ایک چیز اور ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کسی ایسے اہل علم کو دیکھتا ہے یا قرآن کا قاری ہے، حافظ قرآن ہے، دن رات وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی کلام کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو ایسا شخص کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم اس پر رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے بھی برکت دے، اسے علم اضافہ فرمائے، اور اپنے لیے بھی بندہ دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی اتنا علم دے کہ میں تیری کلام کے ساتھ محبت کرنے والا بن جاؤں، پڑھنے والا بن جاؤں۔ یا کسی کو اللہ نے مال عطا کیا اور دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ کر رشک کر سکتے ہیں، تو یہ رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہ بندہ اس طرح کی ذہن رکھے کہ بندے کو جو اس کو نعمت کیوں دی گئی اور مجھے کیوں نہیں دی گئی، تو یہ چیز جو ہے انسان کے لیے ناکامی کا باعث ہے۔ تو اپنے نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہی اعمال ہمیں کام آنے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو حسد سے بچنے کے لیے
یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو برکت کی دعا دیں اور اس میں اضافے کی دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی اور زیادہ عطا فرما اور اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ دینے پہ قادر ہے، اللہ جس نے ان کو دیا ہے وہ آپ کو بھی دینے پہ قادر ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ حسد کرنے والا اللہ کا بھی نافرمان ہے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پڑھتے بھی ہیں کہ ابلیس نے، شیطان نے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ اس نے حسد میں آ کر کیا کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو یہ کیا تھی؟ حسد کی بڑھتی ہوئی ایک آگ تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے اللہ نے یہ بھی قرآن میں فرما دی ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، بلکہ یہ لوگوں پر اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ اسی طرح برادران یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام اور آپ کے والدین پر ظلم کیا، اور یہ کیا تھا؟ حسد کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کے بعد وہ آپ کو کفر پر لے کر آئیں، تو یہ ان کے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے۔ اب حسد کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے آپ نے بچنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بچائے، اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو اس حسد کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی نیکیوں میں محفوظ کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں اللہ معاف فرما دے۔ برکت کے لیے دعا کریں، جن کی نعمتیں دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما، کیونکہ اللہ دینے والا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم کسی پر حسد کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے آگے اپنی جبین جھکائیں اور اللہ سے مانگیں جو سب کو دینے والا ہے۔ دعا کریں انشاءاللہ، اللہ دینے پہ قادر۔ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو اللہ دنوں کو پھیرنے والا ہے۔ اللہ چاہے تو امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنا دے، یہ اس کے فیصلے ہیں، اس کی تقدیر ہے، اس نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اس لیے اس کی جو بنائی ہوئی تقدیر ہے اس پہ راضی رہیں اور اپنے اعمال کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں اور نیکیوں کی طرف توجہ دیں۔ انشاءاللہ جب ہم اس طرف بڑھیں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔